ادھر تکیا تو دیکھو ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی سورۃ المائدہ دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والیو اللہ تو ڈردے رہو وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اللہ دی بارگاہ دی طرف او دا قرب حاصل کرنے واسطے وسیلہ تلاش کرو وجاہدوا فی سبیلہ اور ایمان اور تقوی دی حفاظت واسطے جد و جہد کردے رہو او دی راہ وچ جہاد کردے رہو لعلکم تفلحون تاکہ تانوں کامیابی مل جائے۔ اس آیہ کریمہ دے اندر 4 چیزاں دا ذکر ہویا ہے۔ سب نالوں پہلے ایمان، نمبر 2 تقوی، نمبر 3 وسیلہ، نمبر 4 جہاد۔ انہاں دے اندر ترتیب رکھن وچ ایک خاص تعلق ہے، ایک خاص رابطہ ہے۔ تعلق ہے سب نالوں پہلے ایمان دا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والیو۔ ایمان تخم بیج ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ کو ڈردے رہو، تقوی اختیار کرو۔ ایمان دا پھل ہے، تقوی ایمان دا پھل ہے جڑا اعمال صالحہ دی صورت وچ ظاہر ہوندا ہے۔ ایمان تو بغیر تقوی اور اعمال صالحہ نہ انسان دی دنیاوی زندگی تے کچھ اثر رکھدے نے اور نہ ہی آخرت وچ کوئی نتیجہ ظاہر کر سکدے نے۔ اور تقوی بغیر وسیلے تو حاصل نہیں ہوندا۔ وسیلہ چاہے اعمال صالحہ دا ہوئے یا عاملین صالحین دا، ایمان، تقوی اور وسیلہ دی حفاظت اور بقا واسطے مسلسل کوشش کرنا لازمی ہے۔ یعنی نہ تمام چیزاں دے مقابلے چ انسان ثابت قدمی اختیار کرے، رب دی راہ وچ جہاد کرے، جڑا انہاں تیناں دے مخالف ہوئے، یعنی ایمان دے، تقوی دے، وسیلہ دے، چاہے وہ کفار اور مشرکین لوگ ہون یا نفس دے پجاری ہون۔ جس وقت مومن تقوی، وسیلہ اور جہاد دیاں خوبیاں پیدا کر لیندہ اپنے اندر،
اور انہاں دے نال اپنے دل نو آراستہ کر لیندہ سجا لیندہ ہے تو اس نو کامیابی اور کامرانی مقدر دے طور تے نصیب ہو جاندی ہے۔ لیکن اج دا خصوصی طور تے ساڈا عنوان ہے وسیلہ اسلام دی روشنی وچ اعمال صالحہ۔ انہاں دے وسیلے دا کسے نو اختلاف نہیں، البتہ نیک لوکاں نو، انبیاء کرام نو، اللہ دے مقربین نو وسیلہ بنانا بعض لوگ شرک ٹھہراندے نے، حالانکہ شرک کوئی عام چیز نہیں، لیکن لوگ گل گل تے شرک دا معاملہ ظاہر کر دیندے نے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ ارشاد فرمایا سی کہ میں ہون اپنی امت تے گمراہی دا اجتماع ہونا، انہاں دا گمراہی تے اکٹھا ہونا بالکل اس دا خطرہ محسوس نہیں کردا، میں شرک اکبر دا خطرہ اپنی امت محسوس نہیں کردا، صرف اور صرف شرک اصغر یعنی ریاکاری دکھلاوا اس دا خطرہ محسوس کرنا وا، اور دنیاوی امور دے اندر وسیلہ تلاش کر لینا اے انسان دی فطرت ہے۔ جس طرح بچہ پیدا ہوندا ہے تے او اپنی ماں دا دودھ حاصل کرنے واسطے روندا ہے تے انہوں ماں دودھ دیندی ہے اور رونے نو وسیلہ بناندا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرب حاصل کرنے واسطے وسیلہ دا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اے محتاج بیان بھی ہے، محتاج تعارف بھی ہے، جدے واسطے واضح حکم دی ضرورت ہے، لہٰذا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ میرا قرب حاصل کرنے واسطے وسیلہ تلاش کرو، اور اس دی اہمیت اظہار واسطے اللہ کریم نے خود بھی وسیلہ اختیار فرمایا ہے، حالانکہ اس نو وسیلے دی ضرورت نہیں ہے۔ جڑا انسان دی ہدایت واسطے اس نے اپنے نبیوں نو وسیلہ بنایا ہے، انبیاء اور رسولوں نو اپنا پیغام پہنچانے واسطے حضرت جبرائیل امین علی نبینا علیہ السلام دا وسیلہ اختیار فرمایا ہے، حتیٰ کہ اپنی قدرت کاملہ دے اظہار واسطے بھی اللہ کریم نے ایک موقع تے وسیلہ اختیار فرمایا ہے۔ بے شک رب دی ذات قادر مطلق ہے، اذا اراد اللہ ان یقول لہ کن فیکون، اللہ کریم جدن کسے کم دا ارادہ کر لیندا ہے انہوں صرف کہہ دے ہو جا تے وہ کم ہو جاندا ہے، یعنی او ذات کن فیکون دی مالک ہے، اس دے باوجود اس نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام دی ذات مبارک نو ایک موقع تے بطور وسیلہ استعمال کیتا ہے تاکہ بندیاں نو پتہ چل جائے کہ وسیلہ بعض دفعہ اختیار کرنا ایک جرم دا سبب نہیں ہے، ایک کسی غلطی دا سبب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم دے اندر حضرت سیدہ بی بی پاک مریم سلام اللہ علیہ آپ نو کیونکہ بغیر شوہر تو فرزند حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام عطا کیتے نے، حالانکہ جس طرح اللہ کریم حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت سیدہ اماں حوا سلام اللہ علیہ انہاں دی تخلیق دے دوران رب نے اپنی روح پھونکی انہاں دے اندر اور کن فیکون کیا تے سارا معاملہ حل ہو گیا۔ اسی طرح اتھے بھی رب تبارک و تعالیٰ کن فیکون کہندا کہ حضرت سیدہ مریم نو رب تبارک و تعالیٰ اولاد عطا کر سکتا سی، لیکن اللہ کریم نے درمیان ہی حضرت سیدنا جبرائیل امین علی نبینا علیہ السلام دی ذات والا صفات نو بطور وسیلہ استعمال فرمایا اور ظاہر کر دیتا ہے کہ وسیلہ کدی کدی اختیار کرنا ہے میرا بھی طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے پیارے محبوب علیہ السلام بیان کر دیو کتاب وچ حضرت سیدہ مریم دا حال
اذن تبادت من اہلہا مکانا شرقیہ جدن او الگ ہو گئیاں سن اپنے گھر والیاں دی طرفوں ایک خاص جگہ جڑی مشرق دی جانب سی فاتخذت من دونہم حجابا تے انہوں نے لوکاں دی طرفوں پردہ بھی کر لیا. پھر کی ہویا فارسلنا الیہا روحنا رب فرماندا پھر اسی بھیجیا انہاں دی طرف اپنی روح یعنی حضرت جبرائیل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو فتمثل لها بشرا سویا تے او ظاہر ہویا انہاں دے سامنے ایک تندرست انسان دی صورت وچ. اتھوں یہ بھی پتہ چلیا کہ نوری بشر بھی بن سکتا ہے, بشریت دے لباس چاہ سکتا ہے اور رب بشریت والے نو نوری لباس بھی عطا کر سکتا وے. اور اس دے نال نال اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. حضرت سیدہ مریم بولیاں میں پناہ منگنی رحمان دی تیرے کولوں اگر تو پرہیزگار ہے. قال انما انا رسول ربک. حضرت سیدنا جبرائیل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اے بی بی مریم میں تیرے رب دا بھیجیا ہوا فرشتہ ہاں تے میں آیا کیوں ہاں, میں کیڑا وسیلہ بن کے آیا, میں کم کی کرنا ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا تاکہ میں تینوں عطا کراں صاف ستھرا لڑکا. حالانکہ بیٹے دینا کس دا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دا. اور فرشتہ گناہاں تو پاک ہوندا ہے, گناہاں تو معصوم ہوندا ہے, کدی شرک نہیں اختیار کر سکتا, کفر اختیار نہیں کر سکتا. لیکن حضرت سیدنا جبرائیل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ کی بولیا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا تاکہ میں تینوں عطا کراں, تاکہ میں تینوں عطا کراں صاف ستھرا لڑکا. تے دیکھ لو اتھے پھر فرق کرنا پے گا. رب ذاتی طور تے اولاد عطا کردا ہے اور جڑے مقربین کہن کہ اسی تانوں اولاد دے رہے ہیں وہ اے دسنا چاہتے ہیں اسی رب دی دتی ہوئی طاقت وچوں تانوں اولاد عطا کر رہے ہیں. اے ذاتی اور عطائی دا فرق ضروری ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو وسیلہ بنایا. اور جڑی چیز شرک ہوندی ہے کائنات بنن تو لے کے قیامت تک کو شرک رہنی ہے. شرک ہمیشہ ہر دور وچ, لیکن نبیاں دا وسیلہ اختیار کرنا رب نے کدی بھی قرآن وچ اس نے شرک نہیں کیا. بلکہ جڑے بندے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا وسیلہ آپ دی دنیا تے تشریف آوری تو پہلے بھی رب دی بارگاہ وچ پیش کردے سی, رب تبارک و تعالی نے انہاں دا صفت مدح وچ تذکرہ فرمایا وے. اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ دے اندر آیت نمبر 99 اسی ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. جدن انہاں کولے اللہ دی طرف ایک کتاب آئی جڑی انہاں نو سچا کرنے والی سی, تصدیق کرنے والی سی, جڑی انہاں کولے موجود سی. اور اس تو پہلے کافران دے مقابلے چ لوگ فتح منگدے سی. کی کردے سی؟ فتح منگدے سی. تے جس وقت او ذات جی دے وسیلے نہ فتح منگدے سی او تشریف لے آئی, انہوں پہچان لیا. تے پھر کی ہویا, اس ذات دا انکار کر بیٹھے. رب فرماندا انکار کرنے والے تے پھر اللہ دی لعنت ہے. اے یہودیاں دا طریقہ سی. جس وقت مشرکین دے خلاف لڑدے سن تے انہاں نو اکثر شکست ہو جاندی سی. تے او اپنے علماء کو لے گئے تے انہاں کیا نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات والا صفات نو وسیلہ بناؤ رب دی بارگاہ وچ اور دعا کرو رب دی بارگاہ وچ یا اللہ اس ذات دے وسیلے نال اسی تیرے کولوں دعا کرنے کہ سانو نصرت اور فتح عطا کر مشرکان دے خلاف. تے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے فتح عطا فرماندا سی. تے رب فرماندا جس ویلے اوہی ذات جس دا وسیلہ دیندے سو وہ میں دنیا تے بھیجی تے اے یہودیو تسی حسد دی بنیاد تے ذات ہی انکار کر دیتا. بہرحال اس وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے جڑا وسیلہ پیش کیتا سی اس نو صفت مدح وچ لیا ہے.
انہوں مذمت اچ نہیں لیا، کفر شرک اچ نہیں لیا۔ رب نے فرمایا جسے تسی اس ذات نو پہچانن تو انکار کیتا ہے نا، پھر نہ تواڈے تے لعنت کیتی ہے کہ تساں میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے پھر ایمان نہیں لیاندا۔ یہ تساں بھی کتاباں چ پڑھیا سی کہ نبی آخر الزمان آئے گا جدے اے صفتاں اور خوبیاں ہون گیاں، لیکن جس وقت تسی انکار کر بیٹھے تو پھر سارا معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا۔ اور اس دے نال نال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سن نبینا، انہوں نے اپنے وسیلہ دے نال دعا منگن دی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک شخص نبینا سی، نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہویا، دعا واسطے درخواست کیتی، یا رسول اللہ دعا کرو اللہ منو بینائی عطا کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے واسطے آخرت دی بلائی دی دعا کراں جڑی تیرے واسطے بہتر ہے، تے اگر تو چاہے تو میں دعا کر دینا وا۔ انہیں عرض کیتی یا رسول اللہ دعا فرماؤ۔ ارشاد فرمایا جا اچھے طریقے نہ وضو کر، پھر 2 رکعت نماز ادا کر، پھر اے دعا مانگ، اے اللہ میں تیرے کولوں سوال کرنا اور تیری طرف تیرے رحمت والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلے نو متوجہ کرنا۔ میں عربی دا ترجمہ کر رہا وقت دی نزاکت دے پیش نظر ہے۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ دے وسیلے نال اپنی اس حاجت نو اپنے رب کریم دی طرف متوجہ کرنا وا تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ میرے حق وچ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت اور سفارش قبول فرما۔ تے حضرت سیدنا عثمان بن حنیف کہندے نے اللہ کریم نے اس بندے دی بینائی واپس کر دیتی۔ اگر میں پہلے ذکر کر چکی ہوں جیڑی چیز شرک ہے وہ ہر وقت شرک ہے، اگر یہ معاملات شرک ہوندے نبی کریم علیہ السلام کدی بھی تلقین نہ کر دے۔ پھر بندے ایک بھی اعتراض کر دیندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر تے وسیلے دا کیا وے کہ میرے ذات دے وسیلے نال میرے نام دے وسیلے نال دعا کر لو، جس ویلے نبی کریم علیہ السلام دا وصال اقدس ہو گیا تے پھر کیڑا وسیلہ رہ گیا انہاں دا؟ تے کیونکہ نظریہ نعوذ باللہ انبیاء زندہ ہی نہیں، جبکہ مسلماناں دا اصل نظریہ انبیاء ہر لمحے زندہ نے، انہاں نو صرف ایک آن واسطے قضائے ربی پوری ہونے واسطے کل نفس ذائقۃ الموت دے تحت موت آئی ہے، اس تو علاوہ انبیاء ہر لمحے زندہ نے۔ اے اصل مسلمان دا نظریہ ہے۔ بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال تو بعد بھی آپ نو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن حنیف کہندے نے میں اپنے چچا عثمان بن حنیف کو روایت کیتی کہ ایک شخص حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ وچ کسی معاملے واسطے آمدہ سی، لیکن حضرت سیدنا عثمان بن عفان مصروفیات دی وجہ تھی اس دی طرف توجہ نہیں کر سکتے سی۔ وہ آدمی حضرت عثمان بن حنیف نو ملیا، انہیں شکوہ کیتا۔ حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا لوٹا لے کے آ، وضو کر، پھر مسجد ہی جا کے 2 رکعت نماز پڑھ تے اے دعا کر۔ وہ جڑی دعا اگے میں تفصیلی ذکر کر چکیا نبی کریم علیہ السلام دے وسیلے دی، وہ تو ساری دعا پڑھ، پھر حضرت عثمان بن عفان دی بارگاہ وچ جا، تیرا کام ہو جائے گا۔ تے او شخص نے اسی طرح کیتا تے اس دا کام ہو گیا۔ ان اے دسن دا مقصد ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال تو بعد صحابہ کرام خود ضرورت منداں نو نبی کریم علیہ السلام دے وسیلے نال دعا منگنا سکھاندے سی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر مبارک تے بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے زمانے چ جس وقت لوگ قحط دے اندر مبتلا ہوئے، ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر اطہر تے حاضر ہو کے عرض کردہ یا رسول اللہ استسقی لامتی کا، اپنی امت واسطے پانی منگو، امت ہلاک ہو رہی ہے۔ فإنہم قد ہلکوا فأتى الرجل فی المنام، نبی کریم علیہ السلام دی خوابی تشریف لائے۔ فقیل لہ، نبی کریم علیہ السلام نے انہیں ارشاد فرمایا ائت عمرہ، جا حضرت عمر نو جا کے کی کہے فأقرئہ السلام، انہوں میرا سلام بھیج، اور نال ہی کہے وأخبرہ، انہوں دس انکم مسکیون، تو انہوں پانی ان قریب عطا کر دیتا جائے گا۔ انکم مسکیون،
تو انہوں پانی ان قریب عطا کر دیتا جائے گا۔ حضرت سیدنا مالک دار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے کہ اس شخص نے جس وقت معاملہ کیا تو حضرت عمر دے دور وچ بارش ملی اور قحط دور ہو گیا۔ اور انہاں روایتاں دا سند دے لحاظ نہ کسے قسم دا کوئی اختلاف نہیں ہے، جید اور صحیح درجے تے جاندیاں نے، کوئی انہاں وچ کمزوری نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت اوس بن عبداللہ کہندے نے اہل مدینہ ایک دفعہ قحط دے اندر مبتلا ہو گئے، لوگ حضرت اما عائشہ کو شکایت لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام دی قبر انور والو ویکھو، فَجْعَلُوا مِنْهُ قُوًا إِلَى السَّمَاءِ، آپ دی قبر انور دے اوپر جڑا روزہ بنے ہیں اس دے وچ ایک چھوٹی جی کھڑکی بند سی، آپ نے کہا انہوں کھولو، جے کھولو گے رب دی رحمت برسے گی۔ پھر کی ہویا حتی لا یکون بین و بین السماء سقف، او دے درمیان اور آسمان دے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ففعلوا فمطرنا مطرا حتی نبت العشب وسمنت الابل حتی تفتت من الشحم فسمی عام الفتق، کہ جس وقت لوکاں نے کام کیتا انہوں نے بارش ملی، انہاں دیاں کھیتیاں جڑیاں سکیاں سن وہ سرسبز و شاداب ہو گیاں، اونٹ موٹے تازے ہو گئے، حتیٰ کہ چربی نال صحیح بھرے گئے، تے اس سال دا پھر نا ہی پی گیا سی عام الفتق، سرسبز و شادابی والا سال۔ تے اے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وسیلہ سکھا رہی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام دے روزہ انور تے حاضر ہوو، اس وسیلے نال بارش منگو، رب تو بارش عطا کرے گا۔ اج لوگ نعرہ مار دین میں پتر امی عائشہ دا، انہوں یہ نہیں پتہ لگتا کہ اما عائشہ دا عقیدہ کی ہے، کہ وہ تے وسیلے دیاں قائل نے اور باقاعدہ تعلیم دے رہی ہیں۔ اللہ کریم سانو ساریاں نو دین اسلام دا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔